اگر اپنے ماں باپ دی تیمارداری کرے، انہاں دی دوائی دا خیال رکھے، اپنے ماں باپ دے کھانے دا خیال رکھے، کپڑے دا خیال رکھے، تو کیا وہ پتر اپنے ماں باپ دے احسان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ قرآن مجید جو بار بار کیوں فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ دے احسان کرو۔ اصل قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماندا احسان دا بدلہ احسان ہے۔ اللہ فرماندا کہ تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے والدین نے تیرے تے احسان کیتے نے، ان احساناں دا بدلہ دے، ان انہاں تے احسان کر۔ تو معلوم ہویا کہ اولاد اپنے ماں باپ دی کتنی بھی خدمت کرے، اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ پہ ادا کر دی ہے۔ ایک نوجوان اپنے کندھیاں تے کمائی وڈیری بٹھا کے تے کعبے دا طواف کر رہا۔ اس نوجوان نے دسیا کہ کسی نے کہ آج جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے نا، یہ نبی کریم دے صحابی نے، حضور دے چاچا دے بیٹے نے، حبر الامہ نے، اس امت دے سب تو بڑے عالم نے، حضرت ابن عباس ترجمان القرآن نے، یہ قرآن مجید دے پہلے مفسر نے، نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم نے۔ اس نوجوان کو خیال آیا کہ یہ بہت بڑے صحابی رسول تے عالم نے، تے انہاں کو میں مسئلہ نہ پوچھ لواں۔ انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے۔ آج میں گھر آیا تے میری ماں نے آکھیا کہ بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں۔ عرض کی تھی حضور میری ماں وڈیری ہو گئی کہ میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے 6 میل میں سفر کر کے کمانو کعبے دا طواف کرامن لے کے آیا، تے حضور میں عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او کباب بن جاوے۔ اتنے گرم پتھراں تے ماں نو 6 میل کندھیاں تے اٹھا کے آ ویکھو میں ماں نو کعبے دا طواف کرا رہا تے مسئلہ پوچھنا ہے کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرما بیٹا کیا تو اپنے ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں اپنی ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سن پھر میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیوان لگیاں جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سانا، ایک چھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیری ماں نے تینوں جڑا بچپن چ دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاواں دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ پتہ چلے کہ اولاد اپنے ماں باپ دی کتنی بھی خدمت کر لوے، اجے تے ماں پیاں دے ایک احسان دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا۔ کون ہے جڑا ماں پیاں دے احسان کرے؟ اجے تے انہاں دے احسانات دے بدلے ادا کرنے نے۔ میری ملت دے نوجوانوں سنیے قرآن، اللہ قرآن وچ ماں پیاں دی کیویں کیویں شان پیا بیان کر دے۔ پڑھا قرآن جو سبحان اللہ فرماؤ سارے۔ آج میری تقریر تے انہیں سبحان اللہ کہنی ہے جڑا گھر وچ امی نو امی جی کہندا ہے تے ابو نو ابو جی کہندا ہے، کیونکہ ہن امی نو جی کہندا تے رواج ہی نہیں نہ رہیا، ابو نو تے جی کہندے ہی نہیں، جیاں نو جی کہندے نے۔ میں یہ نہیں کہندا بالا دی ماں نو جی نہ آکھو، پر اپنی ماں نو بھی جی آکھیا کرو۔ ہن میں تانوں کروں تو نہیں نہ کھڑانا پئے، لہذا بالا دی ماں نو بھی جی کہنا تے اپنی ماں نو بھی جی کہنا تے جڑا امی نو جی کہندا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ بولے والا۔ اب دیکھو بھلا کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا، اونچا بولو سبحان اللہ۔ جڑا نہیں ہاتھ چکدا نال دا بیلی سہارا کرا او دا ہاتھ چوک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ۔ اے بھائی دلبر بیٹھا ہے، اے دلبر بھی ہے تے دلبر حسین بھی ہے تے اے ماشاءاللہ ایک جمعہ چھڑ کے دوسرے جمعے ماشاءاللہ انہاں دے سسرال پاک سیالکوٹ نے، ویس بھی بیٹھا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی انہاں نوجوانوں دی جوانی سلامت رکھے۔ رات داتا ساؤنڈ والے بھی کمال کر چھڑی ماشاءاللہ وفا تے اللہ تعالی قبول فرمائے تواڈیاں حاضریاں۔ حسیب بھی آیا ماشاءاللہ، ایک ایک نام لواں، بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے، اللہ سارے دا انہاں قبول فرمائے۔ اونچا سبحان اللہ بولو تو چلیے مدینے بھائی، نہیں زور نہیں تو سا لگایا، زور لگا کے بولو، اتنا اونچا بولو گلا خراب ہو جائے، لوگ پوچھن کی ہویا آخراتی محفل میلاسی میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. چار آیتاں پڑھیاں ان چاروں آیتاں وچ اللہ نے پہلے فرمایا عبادت میری کرو تے ماں پیو نال احسان کرو. ماں باپ دا نام اللہ اپنی عبادت دے فوراً بعد لیندہ ہے. کیوں؟ اللہ فرماندا کدھر اپنے سجدیاں تے ماں نہ کر بیٹھے, کدھر جاتا دے جگراتے تے ماں نہ کر بیٹھے. یہ نہ کہ میں راتی محفل ملا تے رات گزار کے آیا ہن مینوں ماں پیو دی خدمت دی کی لوڑ ہے. نہ اللہ عبادت دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کر کے دسنا چاہتا ہے عبادت او دی قبول ہے جڑا سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرے. جے سویرے اٹھ کے ماں نو جھڑک مار دیتی تے ابو نو اکھیاں کڑ کے ویکھ لیا. اللہ فرمادا پھر مینوں تیری رات جگراتے دی لوڑ کوئی نہیں. سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم تیری رات سوتیاں بھی گزر گئی اسی عبادت ہی لکھ لو آگے. میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بن اسرائیل کو پکا تے پیڈا وعدہ لیا کہ او بن اسرائیل والے ہو عبادت میری کرے آجے تے ماں پیاں تے احسان کرے آجے. آؤ سنو کہ پہلے پچھلی امتہ جنہاں نے ماواں دا ادب کیتا اللہ نے انہوں نے کیسے مرتبے دیتے. ایک گل پھر تو انہوں سناواں گا کہ جنہاں نے نبی پاک دی امت چو ماں دا ادب کیتا اللہ نے انہوں نے کیسے مرتبے عطا کیتے. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن پہاڑا جو سفر فرمارے ملک انتاکیہ تو ملک شام والے ہجرت فرمارے. تھکاوٹ ہوگی تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیاں تھک لیا منو سواری عطا فرما. اللہ فرمائے اس پہاڑی دی اوٹ چ چلے جاؤ اتھے میرا ایک ولی بیٹھا ہے اودے کول جا کے سواری لے لو. ہن نبی نو ولی دے بوئے جان دی لوڑ پھر رب نے حضرت موسیٰ نو ولی کول کیوں بھیجا. اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر کول بھیجیا. کیوں؟ اللہ دسنا چاہتا نبی نو تے ولی کول جان دی لوڑ نہیں پر نبی دا عمل امت واسطے راہ عمل ہوتا ہے. اللہ دسنا چاہتا ہے کدی زندگی چ بھیڑ بن جائے پھر انہاں دے بوئے تے آیا کرو جڑے ویرانے چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے ہیں. اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے میں پہاڑی دی اوٹ چ گیا تو اتھے ایک بابا بیٹھا اکھیاں بند تسبیح پہ پڑے تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اکھیاں بانتے بابا اللہ اللہ پہ کرے. حضرت موسیٰ کلیم قریب جا کے فرما دے السلام علیکم. بابا آنکھ کھل کے چہرہ وے کے کہندہ موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیٹھ جاؤ. آپ بیٹھے نا تے آپ فرما دے میں خیال آیا اس بابے نو میں پہلی بار ملیا انہوں میرا نام کنے دسے آئے. تے بابا آنکھ کھل کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تہانوں میرے کل بھیج سکتا ہے مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا. آپ فرمادن اتنا کہہ کہ بابا پھر تسبیح پہ پڑھ دے تے میں دائیں بائیں لیندہ جڑدہ دکھن پہاڑ دیکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں. اے بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا. آپ فرمادن میں سوچ رہا تے بابا آنکھ کھول کے کہندہ نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا. نہ کیا کہ بابا پھر تسبیح پڑھ دا تے حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے منو خیال آیا میں نبیاں اے ولی اے میرے دل وچ جہتیاں پہ مار دا انہوں کھون پہ آدھا صدا ہے. تائیوں میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ. نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی آنکھ دے نور نال ویکھ دے ہو او رب دے نور نال ویکھ دا. میرا دل کر دے پہلے میں یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد.
میرا دل کرتا پہلے تو اس اکھ دا ذکر میں حضرت پیر باہو کو پوچھ کے دے میاں بابا رونی صاحب وہ کیڑی آنکھیں جڑی بیٹھی زمین تے ہوندی ہے تے فرش تے بیٹھ کے تے جنت تے جھاتیاں مار لیندی ہے وہ اکھ دا ذکر کراں جی آکھو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اونچا سبحان اللہ بولے رمضان شریف آرے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے اس سال حاجی بن جائے پر امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اونچا بولے تے سنے سٹیج والے بولے یا اللہ جڑا رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے عارفاں دے سلطان نے فرمایا دل دریا 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 دل دریا سن دے رو گئے کون دلا دیا جانے بچائی بیڑے تے بچائی جیڑے بچائی بنجے محانے چودہ طبق دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جڑا دل دی رمز پچھانے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولانا روم فرماتے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندا ہے فرماتے نے ولی لوگاں دے دلاں چ انج پھردا جویں جنگل چ شیر پھردا ہے دل دریاؤ سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے پر جم جم جیوے مرشد باہو دل دی رمز بچانے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماندے نے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا نا تو کہندہ نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے آپ فرماندے نے بابے آسمان وال وکھیا تے فضا چک بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا اس بابے نے نا بدل دا ٹکڑے نو انج انگلی دا اشارہ کیتا بابا انگلی دا اشارہ کر کے کہن لگا زمین پہ آ جا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماندے نے بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین پہ آگے گھوڑا بن گیا بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ کا جو سواری آ گئی اللہ دے نبی موسیٰ فرماندے نے پہنا دے بول گیا فرمان لگے بابا میں نبی تو ولی اللہ نے مینوں تیرے کول بھیجیا نالے بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے دس کنیاں کو تسبیحاں پڑھ کے رب راضی کر لے آئی کنیاں کو راتاں جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی دس کنے کو سجدے کیتے نہیں اللہ نے انہاں راضی کر لے آئی بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دی چیخاں نکل گئیاں کہن لگا نبی اللہ میری نمازاں دا کمال نہیں اے میری تسبیحاں دا کمال نہیں نہ میری راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کتھوں لئیاں عرض کردہ نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا میری وڈیری دی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال ماں دی خدمت کردا رہا 20 سال اپنی ماں دی
خدمت کرتا رہا عرض کی سونے جڑے ویلے ماں دا آخری ویلا آیا میری اماں نے آکھیا وے پتر آ جا میرے سینے لگے میں رب نہ دو گلاں کر رہی ہوں عرض کی سونے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری ماں نے جب رہا اماں کہن لگی نیلی چھت والے میں ٹر چلی پر پتر تے بڑی راضی چلی یا اللہ میں کوئی دعا دے چلی میرے بعد کسے ماما والیاں دعا نہیں دینی یا اللہ میں دعا کر چلی 20 سال بیمار رہی ہیں جو منگدی رہی ہیں میرا پتر دیندہ رہا جو کہتی رہی ہیں میری امندہ رہا یا اللہ میں پتر نو دعا دینی 20 سال میری امندہ رہا جب میں ٹر جاوا تو ایدیاں امندہ میری امندہ میری امندہ رہا تو ایدیاں امندہ عرض کی تھی سونے میری ماں نے آئی دعا کی تھی کہ میری ماں دی روح پرواز کر گیا لاہور والے مرنا سارے پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کدے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے جا پوچھ کسے اس کو جی دی ماں مر گئی جا کسے اس کو پوچھ جی دی ماں مر گئی جٹ صاحب سارا زمانہ عید والے دن نویں کپڑے پاکے نہ تے عید منا دا انہیں خوشیاں منا دا تے جنہ دیا ماما مر جاؤں نا وہ عید والے دن نویں کپڑے پاکے نہ تے قبرستان ٹھر جاندے نے تے ماما دیا قبران تے بیٹھ کے رون دے ہوں دے انہوں نے عیدیاں خوشیاں بھی خوشیاں نہیں لگنیاں انہوں نے ماما یاد ہوں دیا جنہ دیا ماما ٹھر جاؤں دعا کریا کرو ماں نہ مرے میرے کل بڑے بڑے رہے جے کہ دن بابا جی بیٹھے تھے میں پوچھا بابا جی زندگی کی میں دی گزری کہہ لگے آسی صاحب دکھاں چو گزر کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے بڑے فضل کر دیتے نے میں دیکھا کہ بابے دی آنکھیں چھ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی رون دے کیوں ہوں تو رو کے کہہ لگے آسی صاحب ہورتے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کر دے کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے کدے کوٹھی چھ جانا سارا کچھ نظر آؤں دا پر ماں نظر نہیں آؤں دی ماں نظر نہیں آؤں دی ماما والے دعا کریا کرو ماں نہ مرے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دی تو روح تڑپ گئی نا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماما والے اے ماما والے ماما دے کلے فریاد لے جاندے آئے پر مویا ماوا والے رو رو آپے چھپ کر جاندے اے مویا ماوا والے رو رو آپے چھپے کر جان دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم سواری تے بے گے کوئے دور تے آئے عرض کی دیا اللہ میں نبیاں ولی ہے انہیں دیا شانہ دو دیئے بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندہ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس گل تو حرام ہے انہیں بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیا فرمایا کدے پاپا دعا کرے یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے نیو دیئے بھی نہیں پیابے
دی دعا نہ ہو. محبوب تے روندے نہیں نہ ویکھے جا تے محبوب وہ ہوے جے دم بدلے رب نے پوری کائنات ہی بنا دیتی ہو. خدا تے خدائی دا لاڈلا محبوب رویا تے صحابہ عرض کیتی سنیا کیوں روندے ہو؟ میرے آقا دیاں اکھاں چ ہنجو تے اتھرو تے رو کے فرمایا صحابہ مینوں میری امی یاد پئی آندی امی یاد آئی. فرمایا میں تو پوچھو جب میں محمد دا کی جی کردا عرض کیتی جی سونے فرمایا میرا دل کردا ہے کہ میں مصلی تے عشاء دی نماز پڑھدا ہوواں سورہ فاتحہ بھی پڑھ لواں تے او حجرے جو میری امی آمنہ دی آواز آوے تے امی آکھے محمد بیٹا میری گل سن جا. فرمایا میں محمد دا دل کردا کدے میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں میں ماں دی گل سن کے آواں. ماں دی قدر کو میرے نبی کو لے پوچھے. فرمایا میرا دل کردا میری ماں دی آواز آوے میں اپنے رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. میری ملت دے نوجوانوں اج ماں بلاوے پتر بول دے ہی نہیں. اج ماں روندیاں تے باپ کٹلاندے. میں تو ہاڈی گل نہیں کر رہا میں انہاں دی گل کر رہا جنہ دیاں ماما وڈیریاں آ کے میرے کو رو رو کے کہہ دیا آسی صاحب مینوں تویز لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. مائیاں رو کے میرے کو لا کے کہہ دیا آسی صاحب انہوں کو وظیفہ دسو 3 سال ہو گئے نے میرا پتر باہر سعودی عرب گیا انہیں میں نے فون نہیں کیتا. اس ماں نو کچھ پتر دا درد کی ہوندا ہے. اج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں ماں بلاوے تے پتر کہتے ہیں اماں چپ کر تینوں نہیں پتا. وہ جھلیا جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا اج انہوں پتہ ہی نہیں. جڑے باپ نے تینوں اگلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا اج اس باپ نو تو بے وقوف سمجھنا ہے تے اپنے آپ نو سیاح سمجھنا ہے. ماں دی بولی دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے فرمایا تو ہاڈی ماں بلاوے تسی تے بلاندے ہی نہیں نا. فرمایا کدے محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. اللہ میرے سیال کوٹ دے اندر ایک بہت بڑے خطیب گزرے میں اکثر گل سنانا حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ تقریریں فرما دے ہوندے سن جدو میں جلسیاں تے تقریر کر جانا کہ لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دیں میرے نام دے نال القابات لکھ دیں خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دیں لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دیں پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے. جلسہ سنن آئے رات تقریباً 2-3 بجے تسا گھر پہنچنا تے ویکھو سارے ستے ہون گے امی جاگ دی ہوے گی ماما جاگ دی ہون گی. جٹ صاحب میں 23 سال گزر گئے خطابت کر دیا 23 سالاں وچ میں زندگی چ بڑے بڑے منظر سفر دے دوران ویکھے. ایک چٹی داڑھی والا بابا سڑک تے رات 2:30 بجے دھند چ کھلوتا ویکھے.
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਘਰ ਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੱਲਾ ਗਲੀਆਂ ਚ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਮੈਂ ਮੀਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ 2:30-3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਏ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਰਾਤ ਗਲੀ ਚ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਾਚੀ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਘਰ ਖੈਰ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਜੁਮਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਵੀ ਕਰ ਜੇ, ਆਵਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਡਾਂਟੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਬੜੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਨਾਸਿਰ ਅਦੀਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਦੀਬ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਵੇਖਾਂ ਅੱਬੂ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੰਮੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਲੀਆਂ ਚ ਆਵਾਰਾ ਫਿਰਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਅੰਮੀ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲਨ ਵੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੜ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਵੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂ, ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਰਤਨ ਤੋੜੇ, ਮਾਂ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਬੂ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਥੱਕੇ ਮਾਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਂ ਮਾਰੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਰੋੜਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਟੁਰੀ ਟੁਰੀ ਕਰੀਬ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾਰੇਗੀ, ਅੱਬੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਮਾਰੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਭਲਾ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਬਹ ਦਾ ਖਾਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, तेरी मां मर जाए किधरे बीमार ते नहीं, तेरी मां मर जाए किधरे बीमार ते नहीं। कहंदा मैनू उस वेले पता लगा मावा ते मार दी ही नहीं, अबू केड़े वेले छुड़ावन मामा मार दी ही नहीं। इतनी शफीक होती है मां। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं सादकाबाद मियां हारून साहब मैं केड़ा केड़ा वाक़या सुनावा। सादकाबाद रहीम यार खां गया बहुत देर पहले, जिस घर च मैं 2-4 दिन रहंदा सा ना, मालिक दा नाम सी बाबा मुहम्मद यकूब। ओ बाबे दी तकरीबन उस वेले को 80 साल उम्र सी। ओदे वड्डे पुत्र दी उम्र को तकरीबन 50-55 साल सी। इस तरह ओदे पुत्रां दी तरतीब। ओदा एक वड्डा पुत्र मैनूं एक दिन कहण लगा, आसी साहब मैं तुहानूं अपनी दादी नाल मिलावां। मैं बड़ी हैरत नाल वेख्या, मैं आख्या तेरे बाप दी उम्र को तकरीबन 85 साल है, 80 साल है, तेरी दादी अजे जिंदा है? क्या लगा हाँ जी 100 साल तो ज्यादा उम्र है, दादी साड़ी जिंदा है। मैं मिल के आया, माँ जी ने दुआवां दित्तियां, मैं वेख्या माशाअल्लाह तंदुरुस्त। ओ बाबा यकूब भी फौत हो गया, दी दादी भी फौत हो गया, अल्लाह नौकरी की रहमत करे। ते मैनूं पोता कहण लगा, कहंदा आसी साहब तुसी कहंदे हो दादी जिंदा, कहण लगा रब दी कसम है अज भी कदे शाम हो जाए ते अंधेरा होवे ना ते साडा अब्बा बाबा यकूब घर ना होवे ते साडी मां सानू घर च दादी सुकून नहीं लैन देंदी ते कहंदी जाओ वे मेरा काका ढूंढ के ले आओ, मेरा काका ढूंढ के ले आओ।
وہ 85 سال دا بابا اپنی ماں دا اجے بھی کاکا ہی وہ گھر نہ ہوئے تے ماں نو اجے بھی سکون نہیں ملتا کہندی اونوں ڈھونڈ کے لیا ماما دا اپنے پترا نال کو ایسا عجیب جا رابطہ ہوندا مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے میں جدوں ادھی رات ویلے گھر جاواں پتر سودے ہوتے میری ماں جاگدی ہوندی تے میں جا کے جے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے وے جوس با آ گئے تسی نہیں سمجھے باہر لوگ علامہ صاحب کہندے نے اشتہار چھپاندے نے نعرے لگاندے نے حضور کہندے نے مفتی صاحب کہندے ہاتھ چوم دے جتیاں نو ہاتھ لگاندے پیار کر دے پر وہ گھر سے جڑی ان پڑھ تے پینڈو جئی تے سادی جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا بس پیار نہ کہہ دیئے جوس با وہ آگے ہیں فرما دے سندی رات ویلے خورے کڑے پیار نہ جوس با کہہ دی کلیجہ ہی ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب چٹھا صاحب تینو چودری صاحب ملک صاحب کہنے والے زمانے چل لکھنا بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلان دی ہے اے ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے جس سر دے کے رویا کرے گا کوئی یوں جو بلاوے جی میں امی بلان دی کوئی یوں جو پیار کرے جی میں گودی چل لٹا کے ابو پیار کر دے سکا اے ٹر جاوہ تے انہ ورگیاں بولیاں نہیں ملتی انہ ورگے پیار نہیں ملتے مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چھپے روم دے سن کسی نے سینے لا کے کیا مولوی جی چلو چلی دا ملے ماں ٹر گئی چپ کر جو رو کے فرماتے ہیں ماں تے جانا سی رونا تے ایس گلوں جوس با کون آکھیا کرے گا کون میں نے جوس با کیا کہ میں نے کلے جے ٹھنڈ پالے گا انہ دا ادب تے احترام کرے آجے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے اے ماں پہ مک دے دیر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشاؤ ایک کون کرے رکھوالی اے ماں باج محمد بخشاؤ ایک کون کرے رکھوالی محفلت تجھے نعرہ لگا دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید شاہ جی زمانے چینے ولی نے یہ نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے جاؤ جا کے پاک پتن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا جی ولی تے بڑے نعرے تو آڈے کیوں لگ دے نے فرید دی قبر چو آج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری ماں دا او جڑی امی نے آکھا سی فریدہ پتر نماز پڑھیا کر تے آکھے امی نماز پڑھیے کی ملدا ہے بچپن سی نا تے ماں نو پتا سی نو شکر پسند ہے امی فرما فرید نماز پڑھیے رب شکر دیندا ہے اذان دی آواز آئی آکھے امی نماز پڑھیے امی فرما بیٹا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں ایڈی سیانی ماں انہیں مصلی دی پوڑی بنا کے شکر دی مصلی دے نیچے رکھی نا نماز دا سلام پھیریا تے آکھے امی شکر نہیں ملی امی فرما دے پتر جب نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے ہوندی ہے مصلی چکیا شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی آران ہوئی تے آکھے امی نماز پڑھیے امی فرمایا تو فرید وضو کرتے میں مصلی بچھاواں ماں نے پوڑی بنا کے پھر مصلی دے نیچے رکھی اس ماں نو کروڑا تے ارباں تے کھرباں تے بے شمار سلام کراں جنہیں شکر کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا نمازی بن گئے تے ماں بڑی راضی ایک دن بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لگے امی وے کے فرمائے فرید پتر وضو تے کر لے اکھیا امی وضو میں بارو کر کے آیا ادھر فرید نے مجھ نماز دی جدو نیت آبادی نا نوجوان ادھر کمرے چ ماں نے بھی مصلی بچھا لیا فرید بھی سجدے چ گئے ماں بھی سجدے چ آ گئی رو کے کہنے لگی اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی میرے فرید دا دل ٹوٹ جانا اج کی اللہ جو ماں دی شان رہ جائے اج ماں دی لاج رہ جائے اج ماں دی قدر رہ
اللہ کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے یا اللہ دی شکر کی میں آوے گی ادھر ماں نے دعا کی دی ادھر فرید نے مسلح چکیا ابا دے کے کہنے لگے اما آتی ہے اما نو خیال ہے اور شکر نہیں ملی اما دوڑ کے آ کے دیکھیا مسلح دے نیچے شکر دا دریا پہ چل رہا ہے اد کی دی اما جی آ گئی ہے ماں سینے لا کے فرمان لگی فریدہ کہ میں رکھ دی رہی ہاں آجیو نہ رکھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھ بابا فرید کے نام پہ اٹھا کے ہر بندہ اونچی بولے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ پتہ چلیا ولی پاویں او ہون پاویں اس امت دے ہون ماں دی دعا بغیر نہیں بن سکتی۔ مینوں یاد آئی ماں بخارا شہر دی نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے انہیں ہر عورت دی طرح انہیں بھی عرض کی تھی مینوں پتر دے تسی پتر بیٹھے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سارے میں جیدہ پتر ہے انہوں میں پتر نال پیارے تے جیدہ پتر کوئی نہیں انہوں میں پتر نال ہی پیارے وہ بھی کہندی پتر دے درباراں تے جا کے تے منت مانگ دی نفل سکھ دی یار جا کے طویز لیندی ڈاکٹر کو دوائیاں مانگ دی کیوں کہندی اللہ میں نو پتر دے ایسا عورت اندر پتر دا جذبہ میاں صاحب فرماتے نے سیک پتران دی ڈاڑی ہوندی اکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے انہیں عرض کی تھی یا اللہ پتر دے گا تو دا نام محمد رکھا گے ایسی کملی والد دی دیوانی کہنے لگی نام ہی محمد رکھا گی تے تیرے محمد دین دا عالم بھی بناوا گی اللہ بڑا سونا جا پتر عطا کیتا ماں نو پال رہی بچہ پال رہا اس دن ماں دا کلیجہ کھمب گیا جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے پتر ٹھوکرا کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا ڈگ دا کیوں ہے غور کیتا تے دیکھیا پتر دیاں اکھیاں تے ہن پر نور کوئی نہیں کل گجرات دن دا پروگرام سی تے میں میاں صاحب جدو گجرات نکلے نا پروگرام کر کے کہ بچہ گلی چایا تے چھوٹا جا بچہ چکیا کہنے لگا سی صاحب انہوں دم کرو دیاں آنکھاں چ نور کوئی نہیں چھوٹا جا بچہ رہے میری آنکھاں چ پانی آ گیا اتھرو آ گیا اس بچے والے ویکھ تے او تے ماں سے ماں نے غور کیتا تے اکھیاں ہیں پر نور کوئی نہیں مسلح بھی جا کے سجدے جو کہن لگی میں ایویں نہیں سی منگیا میں مگیا سی پتر دے میں گا عالم بناواں گی ایدی آنکھاں چ نور کوئی نہیں ساری زندگی ٹھکراں کھاوے گا عرض کر دی یا اللہ اینو تیرے محمد نور دا واسطہ میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے اسے رو جذب دے نا علماء سجدے چ روئی روندیاں روندیاں ماں دی اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی رو نا اٹھا اللہ نے تیرے پتر دیاں اکھاں دا نور دے دیتا ہی اماں نے اٹھ کے دیکھیا پتر دیاں اکھاں دا نور آ گیا اے اوہی پتر ہے جنوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے جنوں دنیا امام بخاری کہندی آج دنیا امام بخاری کہندی زندہ باد اونچا بولو اونچا بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آمین میری ملت نوجوانوں پتہ چلے ولی پاویں ولیاں دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے پاویں تابعین دا امام ہوئے پچھے دعاواں مانگ تے بس سبقن اے گل عرض کراں گا جے پچھلیاں تے اگلیاں نو مقام ماں دی دعا نال ملے نے
تے مینوں تے تہانوں مقام کیویں ماں دی دعا بغیر مل سکدے لہذا جے مرتبے تے مقام چاہندے ہو تے سویرے اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو پھر ویکھی جا زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا انہاں دا ادب تے احترام کرو کئی جڑے کالجز اور نوجوان یونیورسٹیز وچ پڑھدے نے انہاں دے ذہن چ سوال ہوندا ہے تے پوچھدے بھی نے کہندے نے خطیب صاحب تسی مقرر تسی خطیب تسی سکالر لوگ ممبر تے بیٹھ کے تے لوگاں نوں ماں باپ دی درسیات دیندے ہو کہ ماں باپ دے نال حسن اخلاق نہ پیش آؤ پر میرے ابو بڑے گرم طبیعت دے نے مینوں ڈانٹ دیندے نے میرے دوستاں چ ڈانٹ دے نے امی بڑی گرم طبیعت دے نے مار دے نے ڈانٹ دیندے نے میرے واسطے کی حکم ہے لو بھائی 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے 100 گلاں دی ایک کوئی گل کر دیواں جدو امی تے ابو غصے جو ہون انہاں دی سختی نو ہس کے برداشت کر جانا اینو وبالوالدین احسانا کہہ دے امی تے ابو دی سختی نو ہس کے برداشت کرنا اینو ہی تے ماں پیاں دا ادب کہندے نے اینو ماں باپ دا ادب کہندے سویرے اٹھ کے امی وال ویکھ کے مسکرا دیا کرو تے ابو وال ویکھ کے مسکرا دیو صرف مسکرا دیو میرے نبی نے فرمایا رب ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب عطا کر دے صحابہ عرض کیتی جڑا 2 واری ویکھے میرے آقا 2 حجاں دا ثواب کسے پوچھا جڑا 3 واری ویکھے فرمایا 3 حجاں دا ثواب ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کو گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے وچ انہاں نو راضی رکھی جے رب راضی کرنے میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد میرے نبی نے فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے تے باپ دی ناراضگی چ خدا دی ناراضگی